ابو لہب سے کہا کہ احمد مجتبی آ گئے، یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں بلکہ احمد مجتبی پیدا ہوا ہے۔ تو جب یہ سنتے ہیں ابو لہب تو ان کے آنے کی خوشی میں کلمہ شہادت پڑھنے والی پوری سے اشارہ کرتے ہیں، اور اشارہ اس لیے کرتے ہیں جو ان کی باندھی تھی اس کو آزاد کرنے کے لیے، اس انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ابو لہب پردہ ہو جاتا ہے، اب تو کافی اسلام قبول نہیں کیا نا، اب تو کافی نہیں، لیکن نبی کی پیدائش میں نبی جب پیدا ہوئے تو اسی پیدا ہونے کی وجہ سے اپنی بندی کو آزاد کر دیا، اور جب وہ ختم ہوا دنیا سے رخصت کیا، جب قبر میں گیا تو اس کے گھر والے نے اس سے پوچھا، یعنی کہ باپ میں وہ آتا ہے، اس کے گھر والے نے اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو بڑے شان سے کہتا ہے کہ ویسے تو تھا تو کافی بھی نا جی، ویسے تو سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، اپنی باڈی کو آزاد کیا تھا، صرف بصرف اس کے پیچھے یہ غرض کیا ہے کہ محمد عربی تشریف لائے، اس انگلی کے اشارے کی وجہ سے اشارہ کر دیا، اشارہ کر کے آزاد کر دیا، صرف وہ صرف اس غرض سے کہ محمد عربی تشریف لائے، تھا تو کافی ہی، لیکن جب انگلی کے اشارے سے باڈی کو آزاد کر دیا نبی کے تشریف آوری میں، تو جب وہ قبر میں جاتا ہے اس کے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے تمہارا، تو وہ تو پہلے یہی کہتا ہے کہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن میں نے نبی کی خوشی میں، نبی کی آمد میں انگلی سے جو اشارہ کیا تھا، اسی دن جب وہ دن آتا ہے اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے آزاد کیا تھا اپنی باڈی کو، اسی انگلی کے ذریعے اسے سیراب کیا جاتا ہے، اسی انگلی کے ذریعے۔ تو ایک کافر جو نبی کی آمد پر خوشی منائے، کسی اپنی باڈی کو آزاد کر دے، تو اس کے عذاب پہ تخفیف آ سکتی ہے، کمی کر دی جا سکتی ہے، تو پھر ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایک بات یہ کرتے کہ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل انسان صرف اپنا اپنا دیکھتا ہے، صرف اپنا اپنا۔ اگر رشتے دار ایک دوسرے سے یعنی کہ لڑائی ہو گئی تو وہ اپنے طرف، ہم اپنے طرف، اور کوئی بھی ایک دوسرے کا خیال بھی نہیں تو وہ اپنے طرف، یہ اپنے طرف ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اور نبی کیا کہتے ہیں کہ اپنے کو نہ دیکھو، جو اپنا ہے وہ اپنے طرف آئے گا ہی۔ نبی تو اپنی امتیوں کو یہ درس دیتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں کہ جو اپنا ہے تو وہ تمہاری طرف آئے گا ہی۔ نبی یہ نہیں کہتے تم رشتہ داری جو ہے تو الگ الگ ہو جاؤ، نبی تو غیر مسلموں کو بھی گلے لگانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جو اپنے طرف ہے وہ آئے گا ہی تمہاری طرف، آج سے لڑائی کا بیٹا وہ الگ ہی الگ، غیروں کا پوچھ رہا اپنے کو نہیں پوچھ رہا۔ تو نبی یہ نہیں کہتے کہ اپنے کو بھی بھول جاؤ، بیگانوں کو آپ تم بیگانوں کو بلاؤ پھر اپنے کو بھول ہی جاؤ، یعنی کہ سب کو ساتھ لے کر نبی کے یہ درس ہے، نبی کے یہ پیغام۔ آج انسان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، صرف زبان سے، اور خود کو کہتا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم نبی پر جان چھڑکتے ہیں،
تو غلامان مصطفیٰ سے ایک بات کہیوں آیا کہ ہاشمی یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات ہے، نبی کے کہ ہجرت کی رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، نبی کی ذات ہے، گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے، باہر دشمنوں کی ذات ہے، یعنی کہ باہر دشمنوں کی گھات ہے۔ واللہ کیا بات ہے، بے شک واللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس کے مطابق میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج جو انسان صرف زبان سے یہ کہتا ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں غلام کیسے ہوتے ہیں۔ ایک بات یوں کر پیش آیا کہ نبی کے گھر کو 40 کافر بارادہ قتل گھیر لیے، 40 کافر قتل کے ارادے سے گھیر لیے۔ اب نبی کمرے میں ہے، اندر ہے، نبی کے ساتھ شیر خدا مولا علی ہے۔ اب باہر لوگ یعنی کہ کافر ایسے کافر تھے جن کا تذکرہ کتابوں میں جاہل اور ابن الجاہل بدبخت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیے اور 40 کافر 80 آنکھیں، 40 کافر 80 آنکھیں نبی کے دروازے کو ٹکور ٹکور دے کر ہے کہ نکل نبی تمہارا ہو۔ ادھر اللہ کا فرمان ہے، اے نبی اب تم یہاں سے نکل لو، اب یہاں سے آپ اس ڈگر سے کسی دوسرے ڈگر پر چلے جاؤ۔ نبی گھر کے اندر ہے، نبی جان گئے کہ باہر 40 کافر نبی کے قتل کیے، بارادہ قتل گھیر لیے۔ اب نبی کے ساتھ شیر خدا مولا علی